تیری محبت میری تقدیر، قسط نمبر 3۔ حریم نے ڈائری بند کی اور گہری سانس لی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی زارون میری تقدیر ہے، یا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ رات دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ کھڑکی سے آتی بارش کی ہلکی بوندوں کی آواز اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ آخر کار اس نے آنکھیں موند لیں، مگر نیند میں بھی ایک ہی چہرہ تھا، زارون کا۔ ادھر زارون اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹ مدھم جل رہی تھی۔ وہ ایک پرانے خانے سے تصویر نکال کر دیر تک دیکھتا رہا۔ اس تصویر میں وہ خود اپنے والدین کے ساتھ تھا، خوش چہرے، مسکراتی آنکھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ یادوں کی آگ میں جھلس گیا۔ اس نے زیر لب کہا، بابا، امی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس لمحے تقدیر میرے سامنے آئے گی، میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور اب حریم میرے سامنے ہے۔ اس کی آنکھوں میں عزم بھی تھا، اور ایک انجانا خوف بھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول ہنسی مذاق سے بھرا ہوا تھا۔ فیسٹیول کے رنگین پوسٹر ہر دیوار پر چمک رہے تھے۔ حریم اپنی دوست ثنا کے ساتھ کیفے کی طرف جا رہی تھی۔ ثنا نے شرارت سے کہا، کل بارش میں تمہارا اور زارون کا پورا یونیورسٹی میں چرچا ہے۔ حریم نے فوراً بھنوی چڑھائیں، ایسی کوئی بات نہیں، لوگ بلاوجہ باتیں بنا لیتے ہیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپا نہ سکی۔ اسی دوران زارون کیفے میں داخل ہوا۔ ہجوم کے بیچ اس کی نظریں فوراً حریم کو ڈھونڈ لیں، جیسے بھیڑ میں وہ صرف اسی کو پہچان سکتا ہو۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، کیا آج میرے ساتھ کافی پینے کا وقت ہے آپ کے پاس؟ حریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری کلاس ہے آدھے گھنٹے بعد۔ تو پھر آدھے گھنٹے کی بات ہی صحیح، زارون نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ان دونوں نے ایک خاموش کونے کی میز سنبھالی۔ کافی کی بھاپ اور ہلکی موسیقی کے بیچ ان کے دلوں کی آوازیں جیسے سنائی دے رہی تھیں۔ زارون نے دھیرے سے کہا، حریم، تمہیں شاید لگتا ہوگا کہ میں ہر وقت تقدیر کی باتیں کیوں کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے مجھے یقین دلایا کہ قسمت ہی سب کچھ ہے۔ حریم نے تجسس سے پوچھا، ایسا کیا ہوا تھا؟ زارون لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر نظریں جھکا لی۔ یہ باتیں وقت آنے پر بتاؤں گا، بس اتنا جان لو کہ تم اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ حریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی شام، جب حریم لائبریری سے نکل رہی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے جلدی قدم بڑھائے، پیچھے پلٹ کر دیکھا، تو ایک اجنبی شخص درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی سختی تھی۔ حریم گھبرا گئی اور تیزی سے باہر نکل گئی، مگر اس واقعے نے اس کے دل میں خوف کی ایک لکیر کھینچ دی۔ اگلے دن زارون نے خود حریم کو روکا، کل تم اکیلی تھی لائبریری سے نکلتے وقت؟ حریم نے چونک کر کہا، آپ کو کیسے پتا؟ زارون نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں بھی وہاں تھا، میں نے دیکھا کوئی تمہیں گھور رہا تھا۔ وہ آدمی کوئی عام شخص نہیں تھا۔ حریم کی سانس اٹک گئی، تو پھر وہ کون تھا؟ زارون نے نظریں آسمان پر ڈال کر کہا، یہ وہی پرانی دشمنی کا سایہ ہے جس سے میں برسوں بھاگتا آیا ہوں۔ اب وہ سایہ میرے ساتھ ساتھ تم پر بھی پڑنے لگا ہے۔ اگلے دنوں میں حریم اور زارون مزید قریب آ گئے۔ حریم کے دل میں اب خوف بھی تھا اور کشش بھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا اور شام کی سنہری روشنی فضا میں رومانویت گھول رہی تھی۔ حریم نے دھیرے سے کہا، زارون، کیا واقعی ہم انسان اپنی تقدیر سے بچ نہیں سکتے؟ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہم تقدیر کو بدل نہیں سکتے، لیکن اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ حریم نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل نے پہلی بار خود سے اعتراف کیا،
شاید میں زارون کے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ اسی دوران ایک خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ یونیورسٹی کے قریب ایک حادثہ ہوا، اور افواہیں پھیلنے لگیں کہ یہ حادثہ عام نہیں، بلکہ کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی۔ زارون کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حریم نے گھبرا کر کہا، مگر کیوں؟ آخر تمہارا قصور کیا ہے؟ زارون نے گہری سانس لی اور پہلی بار اعتراف کیا، یہ دشمنی میرے والدین کی موت سے جڑی ہے، اور اب وہ دشمنی تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے خطرے میں ہوں تو پھر مجھ سے دور ہو جاؤ، زارون۔ زارون نے فوراً کہا، نہیں حریم، میں نے پہلے ہی سب کچھ کھو دیا ہے، اب تمہیں کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم میری تقدیر ہو، اور میں اپنی تقدیر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ خاموش لمحے میں دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئیں۔ یہاں قسط نمبر 3 ختم ہوتی ہے، لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط میں حریم اور زارون کو ایک ایسے فیصلے کا سامنا ہوگا، جو ان کی محبت اور دشمنی دونوں کا رخ بدل دے گا۔ اگلی قسط میں کہانی اور راز مزید کھولیں گے۔ قسط نمبر 4 کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قسط نمبر 4 سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔